کی سب سے بڑی کربلا جو رتلام ضلع کے جاورا تحصیل میں ہے، اس کو سب سے بڑا شفا خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شفا خانے سے لاکھوں لوگ شفا پا کر صحت یاب ہوئے ہیں، جس کی سینکڑوں نظیریں ہیں۔ انہی میں سے ایک نظیر آپ کے سامنے ہے۔ یہ اشوک بھائی ہیں، جو آج سے 20 سال پہلے اس قدر بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا۔ حد تو یہ تھی کہ گھر والے بھی ان کی بیماری سے تنگ آ چکے تھے، جس کے بعد اشوک بھائی حسین ٹیکری پہنچے اور مولا سے انہوں نے اپنی صحت کے لیے دعا کی اور مولا نے انہیں صحت یاب کیا۔ مولا نے ان کی ساری بیماری ختم کر دی۔ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم موت ہمیں چھوڑ گئی، ہم موت کے منہ میں تھے۔ ڈاکٹروں سے علاج کرایا، نہیں ٹھیک ہوئے۔ اتنا ہم نے علاج کرایا کہ میرے ڈیڈی ممی کنٹال گئے تھے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، مر جائیں تو اچھا ہے۔ بہت پریشان تھے۔ کوئی بھی آدمی اگر پیرالائز ہو جائے اور اس کو اٹھا کے لے جائیں، لے کر آئیں، لے کے جائیں، تو گھر والے بولیں گے ہم کب تک اٹھائیں نا بچے کو بوجھ، مر جائے تو اچھا ہے۔ اتنا میرے ڈیڈی ممی کنٹال گئے تھے، اور جب مجھے بتایا گیا کہ تم حسین ٹیکری چاہیے اور وہاں پر تمہیں شفا ملے گی، تو ہم یہاں پر جب شفا لینے کے لیے آئے، صرف ایک ناڑا پہنا۔ ناڑا پہننے کے بعد پہلے دن ہم کو معلوم پڑ گیا کہ ہماری زندگی بچ جائے گی اور ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی دن سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں نیا جیون ملا، نئی زندگی ملی، اور یہ شہزادی نے ہم کو نئی زندگی دے دی۔ حسین ٹیکری پہنچ کر صحت پانے والے اشوک چوہان مولا سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کرتے ہوئے اپنا نام حیدر علی رکھ لیا، اور تب سے لے کر اب تک ہر سال حسین ٹیکری پہنچتے ہیں اور یہاں پہنچ کر مولا حسین اور شہدائے کربلا کا چہلم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی لوگوں کو نصیحت دیتے ہیں کہ سچا حسینی کیسے بنا جاتا ہے۔ اشوک حیدر تو یہ ہمارے مولا نے بنا دیا۔ وہ اس طرح سے بنایا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار پورا ڈریس تو ہم نے پہن لیا، علم اٹھاتے ہیں، مگر شہزادی بولتی ہے آپ نے ڈریس پورا نہیں پہنا ہے۔ نام مولا نے ہم کو دیا، وہ اس طرح سے نام دیا کہ کہا کہ تم پہلے یونیفارم پہنو۔ تو بولے شیعہ بننے کے بعد یونیفارم کیا پہنے ہیں مولا؟ تو انہوں نے بولا کہ یونیفارم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب علم اٹھاتے ہو تو غسل، وضو، یہ سب آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ ہندو تھے، ہندو سے کنورٹ ہو کے مسلم بنے، تو مسلم میں آپ بننے کے بعد آپ کا نام بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو مولا نے یہ نام پسند کیا اور ہم کو نام دیا حیدر علی۔ تو اس طرح سے ہمارا نام حیدر علی ہو گیا، اور پھر ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا اور ساری طرح سے پوری یونیفارم پہنی، اور یونیفارم پہننے کے بعد اب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے کہ مولا نے ہم کو اپنا لیا۔ تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم علم اٹھا کے چل رہے ہیں تو سب کچھ کر لیا۔ پہلے جو شہزادی نے بتایا پہلے اس کو فالو کریں، اس پہ چلیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وہ منظر دیکھیے، آپ وہ فیل کیجئے جو شہزادی پہ گزری، امام حسین پہ گزری، تب آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو یہ نام حیدر علی میرے مولا نے مجھے نام دیا، جو میں نے رکھا۔ اشوک چوہان کے حسینی بننے کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے۔ اشوک چوہان کے ساتھ ان کے سینکڑوں دوست احباب بھی حسین ٹیکری پہنچے اور مولا نے ان کی مشکلیں بھی حل کی، جس کے بعد پورا کنبہ اشوک بھائی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ان لوگوں نے 18 بنی ہاشم کا علم، عماریاں، حضرت علی اصغر کا جھولا اور ذوالجناح کا جلوس نکالنا شروع کیا، جو پچھلے 20 سالوں سے بدستور جاری ہے۔ انہوں نے اپنی انجمن کا نام بھی ہندو انجمن ہی رکھا ہے۔ یہ جلوس ان کے ہی بنوائے ہندو امام بارگاہ سے اٹھتا ہے، اور جناب بی بی فاطمہ زہرا، مولا حسین، حضرت ابو الفضل العباس کے روضوں سے طواف کرتا ہوا مولا علی کے روضے تک پہنچتا ہے، اور یہیں شام غریبہ کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ اشوک چوہان اور ان کے ساتھی مولا حسین علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان لوگوں نے حسین ٹیکری میں ہندو امام بارگاہ کی تعمیر کرا ڈالی، جس کو بشارت والی امام بارگاہ